अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इश्क काम तो मन की एपिसोड 7। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूसुफ को अकरमा महल में लेके जाता है किसी की दावत में, तो महल में खो जाता है। फिर यशवीन उसको वहाँ मिलती है और वो उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाती है, और वहाँ पर उसको ये भी पता चलता है कि जिस लड़की से वो बार बार मिल रहा है इत्तेफाकिया, वो उस लड़की का नाम यशवीन है। फिर लैला के बाप मुजीब दराबी से यूसुफ की मुलाकात होती है, जो ज़्यादा अच्छी नहीं जाती। यूसुफ मुजीब दराबी को कहता है कि मैं लैला से पहले मुलाकात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कोई फ़ैसला करूँगा कि मैंने उससे शादी करनी है कि नहीं करनी। चलें जी, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। दोनों ने मर्दाना भेस बदलने के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन अकरमा के भूत ने डरा दिया था। फिर बाबा दराबी आगे, इसके बाद माँ का पैगाम कि मेहमान उससे मिलना और बात करना चाहते हैं। क्या बात? वो खुश होने से पहले घबरा गई, पसीने में भीग गई थी। यशवीन तुम्हारे साथ होगी, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे बाबा ने इजाज़त दी है, मामा ने तसल्ली दी। ये इजाज़त उस बेचारी को बहुत देर बाद मिली थी, लेकिन अब मिल गई थी तो खौफ से इसकी जान निकल रही थी। तुम्हें उससे बात करनी होगी यशवीन, हम पर्दे के उस तरफ होंगे, उसे मालूम नहीं होगा। लेकिन शादी तुम्हारी है। उसकी फरमाइश अजीब थी। शादी मैं ही करूँगी, लेकिन बात तुम करोगी। बाबा साले कहते हैं मुझे होशमंदी की ज़रूरत है, अगर उसे कम अकल लड़कियाँ नापसंद हुई तो। अब वो खौफज़दा हो गई थी। तुम्हें अपने बारे में ऐसे जालमाना अंदाज से नहीं सोचना चाहिए। यशवीन को बुरा लगा। आज के बाद नहीं सोचूंगी, बस आज एक बार उससे बात करोगी? वादा करो, करोगी ना? उसे देखने, उसे बात करने के लिए तुम इतनी बेकरार थी, और अब? हाँ थी, लेकिन अब तो मेरी जान निकल रही है। अगर मैं पर्दे के इस तरफ मर गई तो ज़्यादा ववेला न करना। यशवीन ने कहका लगाया। तो तुम्हारा मरने का इरादा है? क्या पता मैं उसे देखते ही मर जाऊं। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन दुख्तर दराबी से शादी करना नहीं। मेहमान खाने से अंदर घर की तरफ आते हुए उसने सोचा था। अजीज़ा खातून ने उससे उसका हाल अहवाल पूछा, कुछ देर बातें की और फिर उठकर बाहर चली गई। वो कमरे में चौबी मनकश पर्दे के उस तरफ बेजारी से बैठ गया, फिर उठकर खिड़कियां बंद कर दी और पर्दे खींच दिए। वो नहीं चाहता था कि इस तरफ से उसे किसी भी सुराग से देख लिया जाए। उसे दुख्तर दराबी को मुतासिर करने की ज़रूरत नहीं थी। जब वो दोनों कमरे में आकर चौबी पर्दे के इस तरफ खड़ी हुई तो उन्हें कमरे में रोशनी बहुत नाकाफ़ी लगी। जिस तरफ मेहमान मौजूद था उस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। चुपके से चौबी पर्दे के नन्हे नन्हे सुराखों से जब उन्होंने आंख लगाई तो उन्हें खातिर ख्वाह सूरत नज़र नहीं आई। वो चौबी पर्दे की तरफ पुश्त करके निश्चित पर बैठा हुआ था। लैला ने मुंह बनाकर यशवीन को देखा और हाथ से इशारा किया कि ये तो दिखाई नहीं दे रहा। यशवीन ने भी मुंह बना लिया कि ये क्या बात हुई। उसे खादमों पे भी गुस्सा आया, जो इतने अहम दिन पर मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम नहीं रख सके थे। यूसुफ को महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई आ चुका है। उसे आने वाले की चालाकी पर गुस्सा आया कि अपनी आमद की आहट खुफिया रखी तो रखी, आवाज़ भी दबा ली। मुजीब दराबी के घर वाले सभी आयार हैं, बस मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लैला की सरगोशी थोड़ी बुलंद हो गई थी। आप अंधी हैं क्या? यूसुफ को बड़ी खुशी हुई कि लड़की अंधी निकली। इनकार की वजह मिल गई। अंधे हों इसके दुश्मन, बेसाख्ता यशवीन के मुंह से फिसला। अंधा और इसका दुश्मन कुछ देर खामोश रहे। मैं आपके बाबा मुजीब दराबी और आपके भाई अकरमा से मिल चुका हूँ। सच तो ये है कि उनसे मुलाकात मेरे लिए खासी मायूस कुन रही है। इस घर में क़याम भी मेरे लिए किसी खुशी का बाइस नहीं बना। आपसे मुलाकात से भी मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। यूसुफ ने सीधे लफ्ज़ों में बस इनकार ही कर दिया। लैला के चेहरे का रंग फक हो गया। यशवीन ने चौंक कर आड़ की तरफ देखा। ये आवाज़, कुछ बोलो यशवीन। लैला ने इसकी कलाई को शिद्दत से हिलाया कि कुछ तो बोलो, बल्कि फ़ौरन बोलो। अपनी अक्ल से इसकी दिमाग की चूल्हे हिला दो। यशवीन अब लैला को कुछ भी बता देने की हालत में नहीं थी। वो इसे इशारों से समझाने लगी, लेकिन लैला कुछ ऐसी हवास बख्ता थी कि बस रो देने को थी। जिस मेहमान को एक नज़र देखने के लिए वो खिड़कियों और मेहराबों में टहलती रहती थी, वो इस मुलाकात से ही ना उम्मीद था। आपने इस घर में मौजूद हर चीज़ को नापसंद किया, हर एक पर गुस्सा निकाला। फिर ये घर आपके इत्मीनान का बाइस कैसे बनता?
آپ کا دل تو شاید پہلے سے ہی نا امید تھا، پھر اسے یہاں آ کر اطمینان کیسے ملتا؟ آواز پر وہ چونکا تو پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ اس آواز کو کیسے نہیں پہچان سکتا تھا؟ وہ یک دم سے نشست سے اٹھا اور چوبی پردے کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ ماں نے ٹھیک کہا تھا، لڑکیاں سب ہی اچھی ہوتی ہیں، درابی کی بھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، کمال کہا۔ میں ہی مایوس دل اور نا امید روح تھا، سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ مجھے اس سفر کی تمنا نہیں تھی، مجھے اس شہر سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اب میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ لیلا کے چہرے پہ رنگ لوٹ آئے، لیکن یشوین کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ابھی میں واپس جا رہا ہوں، لیکن ماں کے ساتھ جلد واپس آؤں گا۔ سفر بخیر، لیلا کے منہ سے نکلا۔ یوسف کو احساس ہوا کہ اس نے کوئی دوسری آواز سنی۔ اسے احساس ہوا کہ وہاں پیچھے دراصل دو لڑکیاں موجود ہیں۔ یشوین نے اپنا منہ سی لیا تھا۔ اللہ حافظ، پھر سے لیلا نے کہا اور یشوین کا شانہ ہلایا کہ چلو اٹھو، چلیں، ورنہ میں تو مرنے والی ہوں اور تم وہ ویلا شروع کر دو گی۔ یوسف نے پردے کی دوسری طرف ہلچل محسوس کی۔ شاید وہ دوسری لڑکی یشوین کی سہیلی تھی، وہاں سہیلی کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ یوسف مسکرانے لگا۔ اب وہ اپنی سہیلی کو بتائے گی کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اسے باغ میں ملا تھا، پھر بازار میں اور دعوت میں چور بنا۔ وہ دونوں پیچھے ابھی بھی موجود تھیں، وہ جانتا تھا، اسی لیے اس نے پردے کے ساتھ لگ کر سر کو دوسری طرف نکال کر اسے ایک نظر دیکھنا چاہا۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے پکارا، یشوین۔ یشوین نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ لیلا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ وہ یشوین کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کا نام کیسے جانتا ہے، اور وہ یشوین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کس قدر حسین ہے، یوسف نے زیر لب کہا۔ یہ کیسا ستم ہے، یشوین نے زیر دل سوچا۔ لیلا واپس آنے کے بعد بہت دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہی تھی۔ اسے اعتراض رہا تھا کہ اس نے درست لباس کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ وہ بہت بھدی اور بدصورت لگ رہی تھی، جبکہ وہ اسے یقین دلا رہی تھی کہ رنگ بھی ٹھیک تھا اور لباس بھی، بس اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا تھا۔ وہ اسے بتا چکی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے باغ میں ملا تھا، لیکن لیلا نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ کمرے میں اس کے زیورات، لباس، خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ جب وہ تیار ہو رہی تھی تو اس نے سارے صندوق کھول کر ان کا سامان باہر پھیلا لیا تھا۔ وہ سب ابھی بھی بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے قیمتی زیورات اٹھائے اور انہیں یشوین کو دے دیا۔ انکار نہ کرنا، اس نے ایک قیمتی زیور اٹھایا اور یشوین کو دے دیا۔ یشوین نے خاموشی سے پکڑ کر ایک طرف رکھ دیا۔ جب وہ خوش ہوتی تھی تو اپنی قیمتی چیزیں دے دیا کرتی تھی، سب سے پہلے یشوین کو، پھر باقی گھر کے ملازموں کو۔ مجھے یہ ساری چیزیں معمولی اور ناکارہ لگ رہی ہیں۔ کتنا پیارا ہے نا یوسف، بالکل شہزادہ۔ بابا نے ہمیشہ مجھے حیران کیا ہے۔ تم یہ سب اٹھا کر لے جاؤ اور اپنی مرضی سے تقسیم کر دو۔ تم ماں کو بتا دینا وہ یوسف سے ہمارے رشتے کا عہد لیے بغیر اسے جانے نہ دیں۔ یشوین خاموش رہی، پوری طرح سے خاموش۔ وہ دن اس کے دل پر بھاری رہا، وہ رات اس کے اعصاب پر سوار رہی۔ چراغوں نے دھواں دینا چھوڑ دیا تھا۔ جو بستر اسے اتنے دنوں سے کاٹ رہا تھا وہ رات ہی رات میں نرم گرم ہو گیا تھا۔ آج اسے کانٹوں پہ بھی سلا دیا جاتا تو وہ بھی پھول ہو جاتے۔ کھانا اس نے کچھ اتنا زیادہ کھا لیا کہ چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا تھا۔ پہلی بار اس نے باغ کی آرائش پر غور کیا اور اسے خوبصورت پایا۔ ماں ٹھیک ہی کہتی ہے، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہی ہوتا ہے، بس ہماری بینائی کام نہیں کرتی۔ جس لڑکی کو وہ سارے شہر میں ڈھونڈنے ہی والا تھا وہ اسی گھر میں موجود تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے اس گھر کی کسی بھی چیز کو پسند نہیں کیا تھا اور گاہے بگاہے اپنا غصہ بھی ظاہر کرتا رہا تھا، لیکن اب یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ مجیب، درابی اور اکرما اسے ابھی بھی ناپسند تھے، لیکن اب انہیں برداشت کرنا ہوگا۔ تم اس گھر کے سب سے پرانے ملازم ہو؟ باغ میں ٹہلتے ہوئے اس نے ایک خادم سے پوچھا۔ برجس نے سر ہلا کر تائید کی۔ اپنے مشاہدے اور سوجھ بوجھ کی بنا پر وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ مجیب درابی کا ہم مزاج نہیں ہے۔ اس نے زیادہ قریت نہیں کی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ یوسف وہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا۔ دوسرے خادم یوسف سے خائف رہتے تھے، لیکن اسے یوسف اچھا لگا تھا۔ درابی جیسے آقا کے ساتھ تم نے اتنے سال کیسے گزار دیے؟ یوسف نے شرارت سے پوچھا۔ برجس مسکرا دیا۔ رزق کے حصول کے لیے مستقل مزاجی اور برداشت شرط ہیں۔
بہت خوب دانا بات کی ہے تم نے، سختی کے ساتھ دانائی آ ہی جاتی ہے۔ یوسف اس کی بات سے خوش ہوا اور اسے شب بخیر کہہ کر سونے کے لیے چلا گیا۔ حوض کے شفاف پانی پر کچھ جگنو اڑتے رہے، رات کی تاریکی میں کچھ راز سرنگوں رہے۔ صبح اس کی آنکھ باغ میں ہونے والے شور شرابے سے کھلی تھی۔ نیند ایسی گہری تو نہیں تھی، لیکن جیسی بھی تھی وہ کچھ دیر اور سونا چاہتا تھا۔ باغ میں حوض کے پاس کچھ ہلچل مچی تھی۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے کھڑکی کی طرف سر اٹھا کر باہر دیکھا۔ سبزے پر حوض کے پاس دسترخوان لگایا جا رہا تھا۔ نیند سے جاگا تھا تو منظر دھندلا تھا۔ فوارے کی بوچھاڑ کے پاس اسے یشفین نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ یشفین وہاں موجود ہوتی؟ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی بات طے ہو چکی تھی وہ یہاں موجود ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ ناممکن تھا۔ رسم روایت رواج کے خلاف وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں وہی تھی یشفین، وہ سب کو ہدایت دے رہی تھی، دسترخوان لگوا رہی تھی، کھانا رکھوا رہی تھی۔ اسے یہ سب نظر کا دھوکا لگا۔ اکرما بھی وہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک چبھتی ہوئی نظر یشفین پر ڈالی تھی۔ برجس نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گیا۔ ناشتہ تیار ہے، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس نے ناسمجھی سے برجس کی طرف دیکھا اور پھر سے کھڑکی سے باہر۔ یشفین وہیں کھڑی تھی جیسے اس کے انتظار میں تھی۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز مؤدب تھا۔ وہ اپنے دلہا کے کمرے کے عین سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی تھی؟ بالکل نہیں۔ برجس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی دانائی نے مہمان کی صورت پر سمٹ آنے والے تاثرات کی حقیقت کی گہرائی کو بوجھ لیا۔ وہ وہاں باغ میں، یوسف نے یشفین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یشفین ہے، صبح کا یہ ناشتہ آپ کے لیے اس کی طرف سے ہے، لیلا درابی اور آپ کی متوقع شادی کی خوشی میں۔